اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میں بہت عرصے بعد آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے کچھ گزارشات، اور یہ بہت اہم ہے معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور عدل و انصاف کے اعتبار سے اور معیار تعلیم کے اعتبار سے اور دفاع کے اعتبار سے اور انتظامی معاملات کے اعتبار سے، حکومتی نظام کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہم نقطہ ہے، عمل ہے، جو کسی بھی معاشرے کو، چاہے وہ کفر کا معاشرہ ہو یا اسلامی معاشرہ ہو، اس کو بالکل غلط سمت میں لے جاتا ہے اور اس رستے پہ ڈال دیتا ہے، اور وہ ہے عمل، غلیظ ترین عمل، جس کو ہم بالکل غور ہی نہیں کر رہے، جو ہماری تباہی کے اندر ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے رشوت خوری۔ ناظرین کرام، اس کو سمجھنے کے لیے بالکل تھوڑے سے غور کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو ہٹانا ہوگا اور بالکل کھلے ذہن کے ساتھ منصفانہ انداز میں دیکھنا ہوگا، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی قوم کی اینٹ سینٹ بجا دیتا ہے۔ رشوت خوری، رشوت خوری کس طریقے سے کسی معاشرے کی بنیاد کو، اس کے پورے جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے، یہ بہت آسان ہے سمجھنا۔ آپ غور کریں کہ ایک راشی معاشرے میں جس میں رشوت عام ہو، وہاں پر ایک بالکل سیدھے چلنے والے شخص، معیار کو بنیاد بنا کر چلنے والے شخص کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ کوئی چیز فروخت کرنا چاہتا ہے، اور یاد رکھیں کہ معاشرے کی تباہی کا بنیادی رستہ اور آغاز اور اس کو مضبوط کرنا، یعنی معاشرے کی تباہی کے سفر کو مزید تیز اور مضبوط کرنا، یہ صرف اور صرف حکومت کرتی ہے، نظام انتظامیہ کرتی ہے، نظام دفاع والے کرتے ہیں، نظام عدل پہ براجمان لبادوں میں لوگ
کرتے ہیں، مذہب کے ٹھیکیدار کرتے ہیں، وفادار نہیں ٹھیکیدار۔ کچھ لوگ مذہب کے وفادار ہوتے ہیں اسلام کے، اور کچھ مذہب اسلام کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیکیدار سے مراد یہ کہ وہ اپنی مرضی کا دھن بجاتے رہتے ہیں، اللہ کے حقیقی اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو وفادار ہوتے ہیں وہ رب عظیم 1,24,000 یا اس سے زیادہ جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے وہ بھی اسی رستے پہ تھے کہ وہ وفادار تھے اللہ کے دین کے، اللہ کے وفادار تھے، اور وہی کرتے تھے جو اللہ کے فرماتے تھے، اور وہی آگے خود بھی عمل کرتے تھے، اسی کو آگے لے کے جاتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو ایک شخص ہے، وہ ایک جگہ پر مال دے رہا ہے، گورنمنٹ کا ادارہ سمجھ لیں آپ، کوئی اس کا کام سمجھ لیں، پاسپورٹ بنا رہا ہے، شناختی کارڈ بنا رہا ہے، یا کچھ بھی اپنا کام کرنا چاہ رہا ہے۔ اب وہ دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو پریشان کر کے تکلیف میں رکھ کر 99% جو لوازمات ہیں وہ پورے کر دیے، اس میں معیار ہے، جو بھی 100 رکھے تو 100 میں سے 99 اس نے شرائط کو پورا کر دیا۔ دوسرا بندہ اسی کے مد مقابل، وہ نہ اس نے کوئی تکلیف اٹھائی، نہ اس نے کوئی غم دیکھا، نہ اس نے کوئی پریشانی کی، نہ اس کو کوئی ضرورت تھی، لیکن اس نے 1% شرط کو پورا کیا، 99 نہیں کیا۔ اس نے 99 پورا کیا، 1 نہیں کیا، اس نے 1 پورا کیا، 99 نہیں کیا۔ اب یہ دونوں اشخاص اپنے اس کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک والا جس کے 1 پورا کیا، 99 نہیں کیے، اس نے کیا کیا؟ رشوت دی اور مال پاس ہو گیا، کام ہو گیا۔ جس نے 99 پورے کیے، اس نے رشوت نہیں دی، اس کا راشی جو شخص بیٹھا ہے، اس شخص نے جو رشوت خور ہے، اس نے اس کا 1% اٹھایا اور اس کو لکھ دیا ریجیکشن کے لیے کہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اور جس نے رشوت دی اس نے 1% کیا تھا پورا، شرائط کو پورا کیا تھا، 99 اور 99 نہیں کیے تھے۔ تو اس رشوت خور نے جب اپنی جیب میں رشوت ڈالی تو اس نے وہ 1% لکھا اور اس پہ اس کو پاس کر دیا۔ اب وہ جو 99% والا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں پوری زندگی صحیح پہ چلوں، مثال کے طور پہ اس معاشرے کے 99% لوگ یہ کام کر رہے تھے کہ پورا 99% پورا کر رہے تھے، 1% ایسے لوگ تھے جو نہیں پورا کرتے، وہ 1% پورا کر رہے تھے، 99 نہیں کر رہے تھے۔ وہ 1% نے جب رشوت دے کر پاس کروایا یا اس کا کام ہو گیا اور 99 والوں کا نہیں ہوا، تو 99 والے نے اس کے پاس 2-3 آپشن ہیں، یا وہ احتجاج کرے اور حکومتی ریٹ کے نام کے اوپر اس کو مار دیا جائے، اس کے ٹانگیں توڑ دی جائیں، اور وہ اس کے بچے بھی بھوکے مر جائیں اور وہ خود بھی مر جائے، یا جیل میں سڑ سڑ کے مر جائے۔ جبکہ وہ 1% والا جو ہے وہ مزے کر رہا ہے، اس سے کیا ہوا؟ اس کام کا معیار گر گیا۔ کس طرح؟ کیونکہ وہ جو 99 والا ہے، اب اس میں جو کمزور دل تھے
مجبور تھے، جیل نہیں جانا چاہتے تھے، پولیس کے ڈنڈے نہیں کھانا چاہتے تھے روڈ کے اوپر، کیونکہ اپنے بچوں کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ 99 سے وہ آیا 90 پہ، رشوت دے کے پاس کروایا۔ اب وہ حالانکہ 90 کیا ہوا ہے اس نے، لیکن مجبور ہے رشوت دینے کو، کیونکہ وہ ایک والا رشوت دے کے پاس کروا لے گا تو وہ کیا کرے گا؟ جب وہ ایک دفعہ رشوت دے دیتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ رشوت تو میں نے ویسے بھی دے دی، رشوت تو میں نے ویسے بھی دے دی، پیسے تو میں دے رہا ہوں، گناہ بھی کر رہا ہوں اور حرام بھی کر رہا ہوں، تو پھر وہ 90 سے 80 پہ آ جاتا ہے۔ میری کچھ نہ کچھ تو بہتر ہونا چاہیے نا یار، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ وہ آتے 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 وہ بھی 1% کرتا ہے اور 99 نہیں کرتا، باقی رشوت دیتا ہے اور کام کراتا ہے۔ اب وہ جو رشوت لینے والا ہے، الو کا پٹھا، خبیث کا بچہ، غلیظ انسان، جو قانون کا کتا بنا ہوا ہے کہ میں بہت قانون پہ چلتا ہوں، ہر وقت تقریریں یہی کرتا ہے، اس کو بھی کئی کام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس سے کسی نہ کسی طریقے سے جتنا بھی اس نے پیسہ کیا وہ نظام چل رہا ہے، اس سے بھی اسی طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پورا معاشرہ 99% معیار سے، یعنی اچھے معیار سے 1% معیار پہ آ گیا اور 99% غلط ہو گیا سارا۔ اب وہ معاشرہ کدھر چلا جائے گا؟ یہ نظام عدل بھی تباہ، دفاع جرنیل بھی بک جاتے ہیں، پورا فوج کا پورا جو اوپر نظام ہوتا ہے سب بکا ہوا ہوتا ہے، شراب کے اوپر پیسے کے پیچھے کتوں کی طرح دم ملاتے ہوئے کبھی امریکہ کے تلوے چاٹتے، کبھی کسی اور کے تلوے چاٹ رہے ہوتے، کبھی برطانیہ کے تلوے چاٹ رہے ہوتے، کبھی کسی اور کے تلوے چاٹ رہے ہوتے، کیونکہ اپنے ملک میں معیار ختم ہے تو نہ اسلحہ بن رہا ہے، نہ کوئی وار مشینز بن رہی ہیں، اس کے لیے کسی مولوی کو آگے کر لیتے ہیں، وہ مولوی آگے کہتا ہے اسلحے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لو اور چکی چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان بہت کمزور تھا، کیونکہ وہ تو 100 سے زیادہ صحابہ جو ہے نا وہ جنگوں میں شریک ہوئے، 27 تک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیش غزوات میں خود شریک ہوئے، اور 100 میں یا زیادہ یا تھوڑا کم اس میں صحابہ کو روانہ کیا۔ تو پھر وہ مسجد نبی میں موجود تھے، وہاں پہ خانہ کعبہ کے پاس تھے، اس سے زیادہ بڑی مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ اس میں جا کے وہ 2 رکعت نفل پڑھتے اور یہ سارے کام خود ہی ہو جاتے۔ وہ صحابہ لوگوں کے باغوں میں مزدوریاں نہ کرتے۔ تو پھر ان کے حوالے کر دیتے، کیونکہ انہوں نے اصل میں چکر دینا ہوتا ہے، یہ فراڈ کے اس پہ چل پڑتے ہیں، پھر پورے معاشرے کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اصل بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کیا ضرورت ہے کیوں کرنے کی؟ اصل بات کریں گے تو پھر تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، پھر تو معاشرہ کسی اور سائڈ پہ چلا جائے گا۔ ان کی وہ چوری ڈاکہ اور اپنے بچوں کو ساروں کو جو ہے نا ایک اسلامی حکومت کی افواج کے اندر رہ کے ہیں اور ان کے گھروں میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا جیسے میں کسی ہندو کسی کیا کہتے ہیں دہریے کے گھر میں آ گیا ہوں۔ خیر دہریہ بھی ایسے نہ اس کے گھر کا نظام ہو۔ تو یہ بات ہے کہ پھر عدل پہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، انصاف بکتا ہے، تو معاشرے کدھر جائے گا؟ تعلیم کا یہی حال ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم میں یہ صورتحال ہے، تعلیم تباہ ہو جاتی ہے، تو یہ معاشرہ خود زوال پذیر ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سامنے چیز ہوتی ہے لیکن ہم سمجھ نہیں آ رہی یہ ہمارے ملک سے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے معاشرے میں، ہم جو نیچے ہے، بس ادھر سے کرکٹ کا میچ دکھا دیتے ہیں، سارے وہاں ناچنے لگ جاتے ہیں تاکہ دھیان ہٹ جائے۔ ادھر کوئی ننگے 14 اگست اس پہ اپنی بیٹیوں کو، ملک کی بچیوں کو
پیسوں کی چکر میں بیوقوف بنا کے سامنے اسٹیج پہ لے اور نیچے بیٹھ جاتے ہیں یہ، اور وہ ناچ رہی ہوتی ہے سامنے، خبیث کے بچے، جنگ آزادی ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، جس میں بھی ہو انہوں نے وہ چلا دیتے۔ اور پھر یہ معاشرہ کہاں جاتا ہے؟ یہ معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اب جو دشمن ہے باہر کا اس کے لیے بہت آسانی ہے، کیوں؟ کیونکہ خبیث جو ہے نا سارے اوپر خبیث ہو گئے نا، غلیظ خبیث، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سامنے تقریر کچھ کرتے ہیں، یعنی کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو ایک معاشرہ عجیب سا پھیل جاتا ہے، پھر وہ ہر وہ چیز نافذ کر رہے ہوتے ہیں جس سے قوم بیوقوف بن رہے لگے رہے کسی اور طرف، ان کو سمجھ نہ آئے، سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، کھیل کے نام پہ، دفاع کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، ہر چیز میں فحاشی گھسا دیتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ وہ دھت رہے اس نشے میں اور ہم اپنا کام جاری رکھیں۔ اور یہ معاشرہ پھر دشمن کے ہاتھوں میں کیسے چلا جاتا ہے؟ جب آپ کا جرنیل بکا ہو جاتا ہے، جب آپ کا سیاستدان بکا ہوتا ہے، جب آپ کا جج بکا ہوتا ہے، جب آپ کا تعلیمی نظام بکا ہوتا ہے، تو پھر دشمن جو ہے نا فوج نہیں لاتا، وہ ڈالر پھینکتا ہے۔ یہ بیٹھ کے وہ جو کہتے ہیں اس طرح نظام بناتے جاتے ہیں، اور وہ نظام سارا انہیں کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس نظام کی تعلیم ہے، اس میں انگریز کے، یہود کے، نصارہ کے کتے پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ اس عدالت میں اسلام کے نظام کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر اسلامی قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس پہ ہنسا جائے، جب اس کے مخالف قوانین پاس کیے جائیں تو پھر وہ کیا ہے؟ مذاق نہیں ہے، وہ تو انکار ہے نا۔ تو پھر انکار پہ اللہ نے کیا کہا کہ آیات کے انکار کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اور پھر دفاع، پیسے لیتے ہیں، اسلحہ لیا، قوم کو بتایا بہت بڑا ہے، بس یہ ہے، بس دشمن حملہ کرنے والا ہے، بس حملہ کرنے والا ہے، 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 یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 50 یہ ہو گیا، وہ خود 2-3 پٹاخے چھوڑ کے پھر قوم جب یار کیا کرے یار، اور نہیں یہ تو بہت بڑا اسلحہ چاہیے یار، پھر انہوں نے ڈیل ماری ہوتی ہے، پھر جناب وہاں سے اربوں خربوں کا اسلحہ ملک میں نہیں بناتے، یعنی کہ وہ جو بنا رہے ہیں وہ کوئی فرشتے ہیں، وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے اور ہم زمین سے جوڑ اگے کا ہوا ہے، تاکہ وہ جو خربوں کا آتا ہے تو پھر ان کو ان کی پروموشنز ہوتی ہیں۔ برطانیہ میں جا کے ایک کاغذ کا ٹکڑا وہاں سے لے آتا ہے، اس میں ترقیاں کرتے ہیں۔ اب کھلاڑی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھیل کے میدان میں کھیلنا ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ چلا جائے وہاں سے ٹکڑا لے آیا اس کو پاس کپتان بنا لیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایسے ہوگا تو ٹیم کہاں چلے گی؟ ختم ہو جائے گی، ٹکڑا تو کوئی بھی لے آئے گا۔ تو کھیل دیکھا جاتا ہے، جس کے کھیل کا کھلاڑی ہوتا ہے اس کھیل کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں وہ آتا بھی ہے اس کو کہ نہیں آتا، اگر جیتنے کے لیے ٹیم بنا رہے ہیں تو پھر بات ختم ہو گئی۔ تو یہ راشی جو وہ ہے معاشرہ اس طرح تباہ ہوتا ہے، بڑا دشمن آزاد پھرتا ہے، اور ٹوٹل پورا کرنے کے لیے چھوٹے دشمن کو۔ میں ایک پولیس کے افسر کے پاس گیا تھا، دوست تھے تو بیٹھے تھے، انہوں نے بات کی کہ یار یہ لوگوں پہ نظر رکھیں اور معاشرہ لوگوں پہ نظر رکھیں، اور فلاں کو کہہ رہے ہیں یار کہ لوگوں کو کہ نظر رکھیں۔ میں نے کہا کیوں نظر رکھیں؟ وہ آپس میں آپ لڑوا رہے ہیں، ایک کرایہ دار ہوتا ہے، ساتھ 2-3 مالک مکان ہوتے ہیں، اس کو جینا آرام کر دیں گے، ہر 24 گھنٹے اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، لوگ تو مزے لیتے ہیں۔ آپ اپنا کام پورے کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم کیا پورا کام کرتے ہیں؟ پورا کام کرتے ہیں۔ میں نے کس طرح پورا کام کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں آپ کے ایریے میں کتنے پاؤڈر بیچنے والے ہیں؟ کہتے ہیں آپ بتائیں ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا آپ کیوں بتائیں؟ آپ کو تو ٹرمینیٹ کرنا چاہیے فوراً اس بات پہ، اگر میرے پاس اختیاروں میں ٹرمینیٹ کر دوں۔ کیوں؟ کیونکہ پوڈری پھر رہے ہیں بازاروں میں، آپ کو پولیس والے ان کو پیچھے جائیں، خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کس جگہ ہے، اور آپ پکڑ لیں ان کو۔ تو یہ چیز ہے کہ معاشرہ کس طرح خراب ہے۔